نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ حدیث نبوی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی فوتگی ہو جائے اور آپ اس فوت شدہ کا ذکر کرنا چاہیں تو فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئہم، کہ جو فوت ہونے والا فوت ہو جائے تو اس کی خوبیوں کا ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے زبانوں کو بند کرو۔ کفو کہتے ہیں منہ بند کرو، اس کی برائیوں اور عیبوں پہ پردہ رکھو تاکہ ہم تمہارا پردہ رکھیں۔ اس لیے ہم اس آج کی مجلس میں سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یہ اس نے کرم فرمایا۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اس میں ہمارے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہم جس کی وجہ سے امتی بنائے گئے ہیں بن مانگے تحفہ ملا ہے۔ اور تحفہ کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ انبیاء درخواست کرتے رہے کہ مولا ہمیں حضور کا امتی بنا، تو انہوں نے ساری عمر مانگا تو ان کو ملا، ہمیں بن مانگے ملا، ہمیں بن مانگے ملا۔ یہ اس امت کے امتیوں کی فضیلت کا ایک نقطہ ہے، لہذا کوئی بھی فوت ہو جائے اس کے امتی ہونے پہ شکر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، آج سادات کی ایک بیٹی کا ذکر، سیدہ کائنات کی ایک بیٹی فوت ہوئی، اس کا اگر خوبیوں کو بیان کریں تو اس کی اتنی بڑی کافی خوبی ہے کہ وہ آل رسول کی ایک بیٹی ہے، یہ اس کی خوبی۔ باقی اس کی خوبیاں کیا ہیں مردوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، ہم جانتے ہیں وہ کیسے۔ اس لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر سے ایک نقطہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں یہ جو میں نے تلاوت کی ہے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا۔ کل خانی پہ میں نے ذائقے میں بات کی کہ موت کا ذائقہ کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے۔ آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ کھٹا اور میٹھا کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب خود آگے اللہ نے بیان فرما دیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم نیکی اور برائی، خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے، نعمت دے کے اور نعمت چھین کے تمہیں آزمائیں گے کہ تمہیں ایک پیاری بیٹی دی، اب میں دی ہوئی چیز واپس لے رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں نوحہ اور بین اور ماتم کرنا منع ہے، کیونکہ وہ ناشکری ہے، بے صبری ہے۔ صبر یہ ہے مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا، لہذا یہ اسی نے بیٹی دی تھی اسی نے واپس لے لی ہے۔ ہم روتے صرف اس لیے ہیں کہ جو اس سے پیار ہو گیا تھا اب وہ ہجر میں روتے، وہ جو قریب تھی اب پردے میں چلی گئی، وہ بری جگہ پہ نہیں گئی، وہ اپنے نانے دادے کے پاس گئی ہے، وہ اپنے جد اعلیٰ کے قدموں میں گئی ہے، اسے اچھی جگہ مل گئی ہے، ہجر ہمیں ملا۔ اس لیے ہم روتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو انہیں دیکھ کے خوش ہوتی تھی اب وہ آنکھوں سے دور چلی گئی، لیکن اچھی جگہ چلی گئی۔ تو اس لیے یہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، خیر سے بھی اور شر سے بھی۔ خیر کیا ہے؟ خیر اللہ فضل فرمائے، اچھا ساتھی دے، اچھی بیوی دے، اچھی نعمتیں دے، اچھا گھر دے۔ حضور مولا کائنات سے پوچھا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ خود دنیا حسنہ حضور کیا ہے؟ فرمایا اچھی بیوی فی الدنیا حسنہ، اچھا گھر فی الدنیا حسنہ، مرکب حنی، اچھی سواری فی الدنیا حسنہ، اور اچھا ہمسایہ اور دوست فی الدنیا حسنہ۔ کیا بات ہے، ہمارے بھائی مظہر حسین بیٹھے ہیں، ان کو اچھی بیوی ملی، پھر دنیا حسنہ تھا، وہ اس لیے روتے ہیں کہ وہ پردے میں چلی گئی۔ ہمیں اچھی بہن ملی، وہ پردے میں چلی گئی، ہم اس لیے روتے ہیں کہ وہ اچھی بہن تھی۔ تو یہ پھر دنیا حسنہ، یہ خیر، یہ خیر کے مختلف مظاہر۔ ایک خیر جو جس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اچھا جسے آپ کہتے ہیں،
اچھے ماں باپ، اچھے دوست، اچھی بیوی، اچھی بہن، یہ اچھی کے اندر کیا ہے؟ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ ہم اچھا کس کو کہتے ہیں؟ کبھی سوچیں ہم اچھا کس کو کہتے ہیں؟ ہم ہر روز سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اچھا استاد ہونا چاہیے، والدین اچھا ہونا چاہیے، رشتہ کیا ڈھونڈتے ہیں آپ؟ اچھا گھرانہ ہونا چاہیے، اچھا کردار، اچھا علم، اچھے اخلاق والی ہونی چاہیے، یہ اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع۔ بھئی اچھا وہ ہے جو کسی کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، خیر پہنچائے، اور جو کسی کو شر پہنچائے وہ اچھا۔ اسی لیے آیت میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ اس آیت کے اندر موت کا ذائقہ تھا، بھی ذائقہ کیسے بنتا ہے؟ اگر عمل اچھے تو ذائقہ اچھا، اگر عمل برے کیے موت کا ذائقہ برا بنے۔ اگر خیر پہ قائم رہے کہ تم سے لوگوں کو خیر ملی ہے تو تیری موت اچھی، اگر تم سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف اور دکھ پہنچا ہے تو تیری موت بری۔ یہی ذائقے کا سبب ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا برا کیسے ہوتا ہے؟ اخلاق اور اعمال کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، قرآن و حدیث بھی عطا فرمائے ہیں، سنت اور سیرت بھی۔ حدیث اور سنت کا فرق بتا، پہلی جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ حدیث ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، یہ حدیث ہے۔ ایک بات فرق نہیں ہے، ایک سنت یہ ہے کہ حضور عمل سے یہ بات سمجھاتے ہیں۔ آپ علم رکھتے تھے، اللہ کے نبی تھے، غیب دان تھے۔ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ انی اعلم ما تاکلون و بما تدخرون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو پیٹ میں ہے، اور جو تم گھر میں چھوڑ کے آئے وہ بھی جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے مرید کے ٹاؤن میں نعت خوان اور نعت پڑھنے والے سننے والے سب کو جانتے ہیں، دور و نزدیک پڑھنے والے درود پڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ کل عالمی کی مدحت ان کی نظر میں ہے، کل عالمی کی مدحت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، عالمی کی مدحت ان کی نظر میں ہے، قلب حزین کی حالت ان کی نظر میں ہے، قلب حزین کی حالت ان کی نظر میں ہے، کیونکہ کل عالمی کی مدحت۔ فرشتوں کا درود آپ سنتے ہیں، انبیاء کا سنتے ہیں، اللہ کی رحمت اور صلوات و سلام سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل المحبت، میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں، باقی امت کا درود فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حضور کیا لہذا خیر اور شر کے نقطے کو آپ نے سمجھنا، زندگی میں کوشش کریں آپ خیر کے نمائندے بنے، شر کے نمائندے نہ بنے۔ خیر کا نقطہ سمجھ آ گیا، اب شر کا سمجھیں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں باتیں سمجھیں۔ شر کیا ہے؟ خیر تو سمجھ آ گئی، لوگوں کو فائدہ پہنچا، ٹھیک۔ شر کیا ہے؟ سورہ فلق سب کو آتی ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ اس سورہ پاک میں شر کی 4 قسمیں اللہ نے بیان کی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے مولا اس کے شر سے میں تیری پناہ۔ یہ ہر چیز جو بنائی ہے، کیوں کہا ہر چیز؟ کہ ہر چیز شر پیدا کی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہر چیز کیا اللہ نے شر پیدا کی ہے؟ پتر شر ہے، یتیمہ شر، دولت شر نہیں، بھی ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے۔
چھری کس لیے بنائی ہے؟ تاکہ ہم زندگی کے کاموں کو آسان کریں، سبزی کاٹیں، گوشت کاٹیں، فروٹ کاٹیں، کچھ کاٹیں۔ اس چھری کے اندر یہ خیر کا پہلو ہے، لیکن اسی سے بندے کا گلا کاٹے تو پھر شر۔ بیٹا دیا، آپ نے مانگا، بیٹا دے دیا، یہ بیٹا اللہ کا فضل ہے، نعمت ہے۔ لیکن اگر اسی بیٹے کو قرآن کریم پڑھائیں، نعت پڑھائیں، ذکر پڑھائیں، دین پڑھائیں، دین و دنیا کا علم دے کے بہترین انسان بنائیں تو بیٹا آپ کے لیے خیر۔ اور اگر اسی کو دین سے دور کریں، دنیا کا بندہ بنا دیں، شیطان کا بندہ بنا دیں تو یہی اولاد تمہارے لیے شر۔ قرآن پاک میں فرمایا کافروں کو ہم ان کے مالوں اور اولادوں کے ذریعے سزا دیں۔ یہ جو نافرمان بیٹے ماں باپ کو تنگ کرتے پھرتے ہیں، یہ ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی شر ہے اور آخرت میں بھی شر ہے۔ اس لیے فرمایا من شر ما خلق، ہر چیز کے اندر خیر و شر پوشیدہ ہے۔ جس طرح سورہ شمس کے اندر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ہم نے جب نفس کو پیدا کیا اس میں خیر و شر رکھ دی ہے، لہذا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک کر دیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے شر سے اس کو ناپاک کر دیا۔ دوسری قسم، اس لیے بتا رہا ہوں ہر چیز میں خیر و شر ہے، کوشش کریں آپ خیر کے نمائندے بنیں اور شر سے بچیں۔ دوسرا شر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات جب چھا جاتی ہے تو اکثر جو برے لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، جادوگر ہیں، ہندو ہیں، فلاں ہیں، وہ راتوں کے اندر تاریکیوں کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس اندھیریوں کے چھا جانے والے کہ اس شر کے سے بچے کہ جو دنیا کے اوپر چھا کر شر پیدا کرتے، رات کی تاریکیوں میں برائیاں کرنے والے، شر پھیلانے والے، مولا اس رات کے اندر شر کرنے والوں سے بھی محفوظ کرنا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کا معنی صبح، فالق الاسباح، صبح کو جو پھاڑ کے اندھیرا نکالتا ہے وہ صبح، وہ صبح کی بات کی، اب شام کی بات کی۔ اور آگے کیا فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد عقد سے کہتے ہیں ہمارا عقد ہوا ہے، نکاح ہوا ہے۔ عقد کیا کہتے ہیں؟ ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان شریعت نے ایک گرہ لگا دی ہے کہ تم اس کے میاں اور بیوی ہو، عقد، اس سے عقد جمع ہے، پلورل ورڈ ہے۔ رات کے اندھیروں کے اندر بیٹھ کر جو گروں کے اوپر کسی پہ جادو کرنے کے لیے گرے لگاتے ہیں، ان پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ مولا تیری پناہ۔ آپ ذرا غور کریں، پہلے عام خلق کے شر سے کہا، پھر رات کو کرنے والوں کے شر سے کہا۔ اس میں کئی شر ہیں مگر اس میں سب سے سخت ہے جو کسی کے موت کے لیے جادو کرتے ہیں، اس کے شر سے کہا۔ جادو جو رات کو کرتے ہیں اور گرے مارتے ہیں، اس کو اس سے بھی اگلا قدم کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح میں یہ بھی فرمایا، کیونکہ جادو پہ اکثر لوگ بات کرتے رہتے ہیں، تھوڑا اشارہ اس پر بھی کر دیں۔ حدیث مشکات باب الکہانہ، دوسری جلد مشکات کے اندر یہ حدیث پاک فرمایا النجوم شعبۃ من السحر والسحر شعبۃ من الکفر۔ علم نجوم جو ستاروں کا حساب لگا کر تقدیر سے ہٹاتے ہیں نجومی، یہ جادو کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے، اور جو سحر ہے وہ کفر کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور اور گناہ، وکتابہ کفر، کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر کا شعبہ۔ جادو اور قتل اس طرح کر دیا، نہ حق کسی کو قتل کر دیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ شر کے، یہ تیسرا بہت سخت کام، کسی پہ جادو کرنا اور اس کو جادو سے قتل کرنا یا کروانا۔ ہم نے بزرگوں کے پاس ایک دن میں بیٹھا ہوا، ایک بندے نے کسی پہ جادو کیا اور وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سیدہ والی شریف درخواست کی، اس نے دور دیکھی اس کا کیا حال ہے۔ آپ نے حاضری کی، پوچھا کس نے کیا، چیک کرو ذرا۔ چیک کیا تو وہ ایک قریبی گاؤں کا ایک آدمی تھا،
پتہ کیا کہ وہ فوت ہو گیا، اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا۔ بیٹا پتہ کہاں فوت ہو گیا؟ ان کے لیے دوزخ میں پہنچا، جادوگر دوزخ میں پہنچا۔ آپ نے اپنے بڑے بزرگ حضور کا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ، حضور مدد فرمائی، یہ بچی تکلیف میں ہے، اس کو نکال۔ آپ کے بزرگوں کے حضور غوث پاک کے شہزادے کی روح حاضر ہوئی، فرمایا بیٹے میں ابھی لاتا ہوں اس کو۔ آپ دوزخ کے کنارے پہ گئے، اس کے دربان کا نام ہے مالک۔ مالک کو کہا فلاں علاقے کا جادوگر کہاں ہے، لاؤ اس کو۔ اس نے کہا وہ تو سب سے نیچے ہے۔ پکڑ کے اس کو لائے، جل رہا تھا کنارے کے، کیونکہ باہر نہیں آ سکتا، کنارے پہ لا کے پوچھا بتاؤ کیا کیا اس بچی کو؟ اس نے کہا جی میری اس گدی کے نیچے 4 کیل ٹھونک کے اس پہ جادو کیا ہوا ہے، اس کے بال لیے ہوئے ہیں۔ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں لے کے یہودیوں کی لڑکیوں نے کیا تھا، اس آیت میں اس کی طرف اشارہ اس پہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے ٹوٹے گا؟ ان کا جی وہ بیٹا میرا گدی پہ بیٹھا ہے، اسے کہیں وہ نکالے اور بال اور وہ گڈی سی بنائی ہے اس کو جلا دے، جادو ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا اچھا تم جاؤ۔ ان کا جی حضور میری بات سن، میں تو مر گیا دوزخ میں، میرے بعد میرا بیٹا بھی جادوگر ہے، وہ بھی آئے گا، اسے کہیں باپ کہتا ہے توبہ کر لو، جادوگر دوزخ میں جائے۔ تو اس میں شر کا تیسری قسم جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو گانٹھیں لگا لگا کے پھونکے مارنے والے ہیں، وہ بھی دوزخ میں شر ہے۔ آخری شر کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ہم حسد کو معمولی سمجھتے ہیں، قرآن پاک میں کیا ہے؟ پہلے عام خلق کے شر سے بچایا، پھر رات کے شر سے بچایا، پھر جادوگر کے شر سے بچایا، آخری ٹاپ لیول حسد کو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ دنیا میں سارے جادو حسد کی وجہ سے، ہر شر حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کو آخر پہ رکھا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کفر سے بڑی چیز ہے جو انسان کو دوزخ تک لے جاتا ہے۔ لہذا یہ جو آیت کریمہ میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر سے، لہذا شر سے یہ بچو کہ کہیں موت کا ذائقہ کڑوا نہ ہو جائے، یہ نگلنا مشکل نہ ہو جائے، اس سے بچو۔ اور آگے آخری بات کیا فرمائی؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، خیر کرنے والوں شر کرنے والوں یہ یاد رکھو کہ پلٹ کے میرے پاس۔ اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ، بڑا پیارا نقطہ، اللہ نے فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ انسان پلٹ کے کہاں آتا ہے؟ جہاں رہنے والا ہوتا ہے، جہاں گھر ہوتا ہے، جہاں ہمارا گھر ہوتا ہے۔ خوب تھا جب خلق نہ انسان تھے، خوب تھا جب خلق نہ انسان تھے، خوب تھا جب خلق نہ انسان تھے، ہم تیری آغوش میں مہمان تھے، ہم تیری آغوش میں مہمان تھے۔ سب اسی کے ساتھ تھے، اللہ کی ذات کے نور کے پردوں میں سارے تھے، انہی کے پردوں سے حضور آئے، حضور کے جلووں سے کائنات بنی، انہی جلووں میں سے ہم اور آپ بن گئے۔ یہ سب کائنات حضور کی ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں ہوا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں ہمیں حضور کے دامن میں چھپنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں ساری میل دھل جاتی ہے، جہاں سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آئیں انہی کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، ہر فتنہ و شر سے باز آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جس سے غلطی ہے وہ توبہ کرے، آئیں حضور کے دامن میں چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ختم شریف اور لنگر دیں گے۔